کئی طریقوں سے یہ حدیث آئی ہے، کئی شکلوں میں یہ حدیث آئی ہے، ان میں سے ایک میں روز پڑھ رہا تھا، ایک حدیث اور آج اضافہ کر دیا، تھوڑا سا لفظوں کے فرق کے ساتھ بات وہی ہے۔ کہیں پہ خود فاطمہ کو خطاب کر کے پیغمبر نے فرمایا یا فاطمہ ان اللہ یرضا لرضا کے، خدا راضی ہوتا ہے تمہاری رضایت سے، وَيَغْضِبُ لِغَضَبِكَ، اور غصہ ہوتا ہے تمہارا غصہ دیکھ کے یا تمہارا غصہ ہونے سے۔ کہیں پہ عوام کے درمیان بیان کیا ہے ان اللہ سے، ان اللہ، توجہ کریے گا، یرضا لرضا فاطمہ، اللہ راضی ہوتا ہے فاطمہ کے راضی ہونے سے، وَيَغْضِبُ، اور غضبناک ہوتا ہے لغضب فاطمہ، فاطمہ کے غضبناک ہونے سے۔ غضب کے معنی غصہ، غیظ کے معنی غصہ، یہ دونوں لفظیں عربی کی ہیں، غیظ غضب، ٹھیک۔ توجہ کیوں اتنی محنت کر ڈالی میں نے 2 دن سے ایک لفظ کے لیے، وہ آئے گا بھی مجلس میں۔ اچھے اچھے لوگ آتے ہیں اور پڑھتے ہیں اس حدیث کو، ایک ذرا سے لفظ کے فرق کے ساتھ ترجمے میں پورا زمین و آسمان کا فرق۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، صرف توجہ نہیں ہے، ایسا نہیں کہ جانتے نہیں، توجہ نہیں ہے۔ ہم اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، اللہ راضی ہوتا، چونکہ رضایت کا لفظ ہے تو فوراً اس کا اپوزٹ لاتے ہیں۔ اللہ راضی ہوتا ہے فاطمہ کے راضی ہونے سے، اور اللہ ناراض ہوتا ہے فاطمہ کے ناراض ہونے سے۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، کچھ فرق آیا دونوں میں؟ ناراضگی اور غصہ دونوں ایک ہے؟ اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو بہت سارے مسئلے حل ہوں گے۔ ناراضگی اور غصہ دونوں ایک ہے، اور نا ناراضگی بربنائے محبت بھی ہو سکتی ہے، جو کریے گا، ہے نا، ذرا سا تھوڑا بہت، بچہ مطیع تو ہے، فرما بردار تو ہے، لیکن آج کل کچھ تھوڑا سا جلدی بات نہیں مانتا۔ باپ نے ناراضگی دکھائی، ناراض ہے، کیا بچے پہ عذاب ہونے لگے گا؟ زن و شوہر میں کوئی بات ہو گئی، زوجہ ناراض ہے، شوہر نے منا لیا، شوہر ناراض ہے، زوجہ نے راضی کر لیا، بات ختم ہو گئی۔ مگر غصہ ہونا کسی پہ، یہ غلط مسئلہ ہے، دونوں ایک نہیں ہے۔ ان دونوں کو اگر ملا دیں گے آپ تو شہزادی کے اصل مقام سے ان کو نیچے لا رہے ہیں۔ خدا یہ کہی نہیں رہا ہے کہ اگر فاطمہ کسی سے ناراض ہو جائے تو خدا ناراض ہے، فاطمہ کسی سے راضی ہو جائیں تو خدا راضی ہے، فاطمہ کی رضا سے خدا راضی ہوتا ہے، فاطمہ کے ناراض ہونے سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ نہ، اس کو اتنا ہلکا کیوں لے رہے ہیں؟ جو لفظیں ہیں حدیث کی وہ دیکھیں، غضب کا لفظ استعمال کیا ہے پیغمبر نے، خدا راضی ہوتا ہے اگر فاطمہ راضی ہے، اور خدا غضبناک ہوتا ہے اگر فاطمہ غضبناک ہو جائیں۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کوئی تو ایسا منحوس ہوگا جس پر فاطمہ غضبناک، بار بار پیغمبر کو یہ حدیث کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ 1-2 بار نہیں کہا، کئی طریقوں سے یہی بات آ رہی ہے، کئی ضمیروں کے ساتھ آ رہی ہے، کبھی نام کے ساتھ آ رہی ہے، مفہوم یہی ہے، لفظیں یہی استعمال ہو رہی ہیں، غضب فاطمہ، اللہ کے لیے بھی غضب، فاطمہ کے لیے بھی غضب۔ توجہ کریے، غصہ یعنی شدید غصہ، ناراضگی نہیں ہے، من موٹاؤ نہیں ہے، اس کو اتنا ہلکا نہ کیجیے۔ اسی غلط فہمی سے نکالنا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، چلیے من مٹاؤ ہو گیا تھا، تھوڑا سا، وہ عورت ہے تو عورتوں کی عادت ہے کہ وہ جلدی فیل کر لیتی ہیں، وہ بات نہیں سمجھی، وہ جو بات کہنا چاہ رہے تھے، یہ ساری بحثیں ہیں، مذاق نہیں کر رہا ہوں، خطابت نہیں کر رہا ہوں۔ جو لوگوں نے جواز پیش کیا ہے، جب خطبے رکھے جاتے ہیں، جب دلیلیں رکھی جاتی ہیں، کہاں مان رہے، وہ تو عورتیں جلدی ناراض ہو جاتی ہیں، وہ ایسا کوئی خاص میٹر نہیں، ناراض نہیں ہے بھائی، غضبناک ہے فاطمہ، اور پیغمبر قانون دے کر کے جا رہے ہیں کہ جس سے فاطمہ غضبناک ہو جائیں اس سے خدا غضبناک ہو جاتا ہے۔ توجہ کریے، اور جس سے فاطمہ راضی ہو جائیں اس سے خدا راضی ہو جاتا ہے۔ میں لسٹ تمام کر رہا ہوں، نتیجے قریب، اس سے خدا راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہو، خدا اس سے غضبناک ہوتا ہے جس پر فاطمہ غضبناک ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ خدا فاطمہ کسی پہ غضبناک ہوں اور وہ رضی اللہ ہو جائے، یہ ہو سکتا ہے۔ ان دونوں باتوں کو پیغمبر نے بالکل الگ کر دیا ہے، کہ اگر رضایت خدا کی چاہیے تو بھی فاطمہ سے ملے گی، ہے نا، ورنہ اگر فاطمہ غضبناک ہو گئی تو رضی اللہ کی تسبیح پڑھنے سے خدا راضی نہیں ہوتا۔ قانون پیغمبر دے کر کے جا رہے ہیں۔